حضرت عبداللہ بن حشام سے روایت ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے، کیونکہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی۔ عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے سے پورا سال بندہ اور اس کی آل اولاد اللہ کے سائے میں رہتی ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کا رزق اللہ تعالی وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہ ہو، اور پورا سال اس کا دل فطور سے پاک رہتا ہے۔ نئے سال میں یہ دعا پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے قرب پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اور اس سال اس پر جو بلائیں اور مصیبتیں لکھی ہوتی ہیں وہ ٹال دی جاتی ہیں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس سال وہ انسان ہر غم و کرب سے دور رہتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس کوڑے ہوں گے جو گائے کی دموں کی طرح ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، میل کرنے والی اور میل ہونے والی، ان کے سر وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب غسل جنابت کرتا ہے، پانی جس جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور حسین سے فرمایا، چلو دونوں کشتی لڑو۔ دونوں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو کہتے ہیں، حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوٹے کو بتائیے، پر آپ تو بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے ہی بڑا ہے۔ تو فرمایا، اے فاطمہ، تو چپ کر، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں اور دوسرے کو جبرائیل امین بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ انہوں نے یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، اے عائشہ، تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ جی ہاں، بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا، عائشہ، ان کی بات کیا کرتی ہو؟ ان کی تو غار سور میں گزاری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر یعنی کہ بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا واقعہ جو درد و قرب میں اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ اس وقت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زندہ تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تو آپ پر وحی نازل فرمائی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوراً آپ پر ایمان لے آئیں۔ اس وقت ابو العاص ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں مکہ معظمہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوران سفر ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اعلان نبوت کے بارے میں خبر سن لی تھی۔ جب گھر واپس پہنچے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی ان خبروں کی تصدیق ہو گئی۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مخمسے میں پڑ گئے اور کہا، اے زینب، کیا تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو پھر کیا ہوگا؟ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اپنے صادق اور امین باپ کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟ خدا کی قسم وہ سچے ہیں، اور ان پر میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور میری بہنیں سیدہ رقیہ اور
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہاری قوم سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے ماموزاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ افضل البنات سید النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اعلان نبوت کے 1 سال بعد ہوئی، اور میں تو یہ قیاس بھی نہیں کر سکتی کہ تم میرے باپ کو جھٹلاؤ گے اور ان کی نبوت پر ایمان نہ لاؤ گے۔ ابو العاص نے کہا مجھے تمہارے والد پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ میں ان کو جھٹلاتا ہوں، بلکہ مجھے تو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے طریقے پر چلوں، لیکن میں اس بات سے گھبراتا ہوں کہ مجھ پر الزام دھریں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنی بیوی کی خاطر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ قریش مکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں، خوبیوں، دیانت و امانت اور آپ کی سچائی کے معترف تھے، قریش مکہ یک لخت آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کو دکھ پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ قریش مکہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو العاص کو طلاق دلوانے کے لیے اکسایا اور بہت زور لگایا بھی کہ انہوں نے ابو العاص سے کہا کہ تم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دے دو، اور قریش میں سے جو لڑکی تم پسند کرو گے ہم اسے تمہارے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ ابو العاص نے طلاق دینے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض کسی بھی عورت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ بنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو العاص نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے اس طرز عمل کی یہ تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ابو العاص نے بہترین دامادی کا ثبوت دیا ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس وقت کافر و مومن میاں بیوی کی تفریق کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا۔ یہ واقعات ابتدائی اسلام کے ہیں، اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو العاص کے درمیان تفریق نہ کرائی گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طلاق سے زیادہ دلچسپی ابو العاص کے قبول اسلام میں تھی۔ ابو العاص نے باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی صاحبزادیوں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن کو بلا لیا، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں۔ حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا، اس میں حق غالب رہا۔ جنگ بدر میں قریش مکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ بات صدمہ کا باعث تھی کہ ایک طرف اپنے شوہر اور بچوں کا خیال تھا اور دوسری طرف اپنے عظیم و شفیق باپ کا خیال، جس سمت سے سوچتی دل ڈوبنے لگتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان ہی سوچوں میں گم تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب جو زبیر بن امیہ محرومی کی ماں تھیں، آ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے بیٹی، کیا تو نے یہ عجیب خبر سنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود قلت صحابہ کے قریش لشکر عظیم پر فتح پائی ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خبر سنی تو مارے خوشی کے فوراً اپنے بچوں علی امامہ سے لپٹ گئیں اور روتے ہوئے پوچھا میرے خامند ابو العاص کا کیا حال ہے؟ عاتکہ نے جواب دیا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور اپنے سسر کریم کی قید میں ہیں۔ بنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حضرت ابو العاص بن ربیع دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ قید کر کے مدینہ منورہ لائے گئے۔ ان کو حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کیا۔ جنگ بدر کے قیدی جب مدینہ منورہ لائے گئے تو یہ فیصلہ ہوا کہ قیدیوں سے فدیہ جان کا بدلہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ ہر ایک قیدی کے عزیزوں نے کچھ نہ کچھ فدیہ بھیجا تھا۔ ابو العاص بھی قیدیوں میں شامل تھے اور ان کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی، اس لیے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو فدیہ کی رقم بھیجنے کے لیے پیغام بھیجا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے مدینہ منورہ بھیجا جو ان کے گلے میں لٹکا رہتا تھا۔ یہ ہار سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ
والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو اس ہار کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیں اور آپ پر بہت رقت طاری ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور مارے غیرت و حیا کے صحابہ کرام کے سر جھک گئے اور آنکھیں زمین سے لگ گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم رضامند ہو تو میں اپنی بیٹی زینب کو یہ ہار واپس بھیج دوں، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اور ابو العاص کو رہا کر دوں۔ ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر زینب کو فوراً مدینہ منورہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ کرام نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابو العاص نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکہ معظمہ پہنچے اور پھر شرط کو پورا کیا، جس کی وجہ سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا، ابو العاص نے مجھ سے بات کی اور سچ کہا اور مجھ سے وعدہ کیا جسے پورا کیا۔ حضرت ابو العاص نے مکہ معظمہ پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ بھیجنے کی تیاری شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا تھا تاکہ وہ وطن یا حج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کریں۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ معظمہ سے وہاں پہنچی تو انہیں ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار کو جب یہ خبر پہنچی تو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ منورہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تعقب کیا اور مقام ذی طوئی میں انہیں جا کر گھیرا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار کی جماعت میں سے حبار بن اسود نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا نیزہ سے زمین پر گرا دیا یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا گر پڑیں۔ آپ حاملہ تھیں، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ بن ربیع غضبناک ہو گئے، اپنے تیر نکالے اور انہیں ترکش پر چڑھا کر للکارے کہ خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ اس طرح کفار رک گئے۔ ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا، کہو کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی بے عزتی اور ذلت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمراہ مکہ معظمہ واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر مدینہ منورہ لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمراہ لے کر وطن یا حج پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے مکہ معظمہ واپس چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ سیدہ زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت ہی بے چین رہنے لگے۔ جب بھی ابو العاص ارم کے مقام سے گزرتے زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے، امین کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے اور ہر خامد اس بات کی تعریف جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری خیر بنات ہے، بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت اچھی کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ خیال رہے کہ یہ خیریت، اچھائی اور امر کے باعث ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو راہ حق میں کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مدت والد کریم کی رفاقت اور سفر ہجرت میں درپیش مشکلات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر ہجرت میں جو تکلیفیں اٹھائی تھیں ان کا اعتراف خود لسان نبوت سے منقول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری خیر بنات ہے جسے میرے لیے اتنے مصائب سے گزرنا پڑا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اذیتیں اٹھانا حضرت ابو العاص کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اچھائی خیر حضرت ابو العاص تک متعدی ہوئی اور یہ وہ صفت ہے جس میں آپ تینوں بہنوں سے ممتاز رہیں۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی
تعالی عنہما کے شوہر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے مسلمان تھے، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو العاص پہلے سے مسلمان نہ تھے، جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ ہو کر آئے تھے، پھر قید بھی ہوئے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا فدیہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ بھیجنا پڑا، اور وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیا ہوا ہار تھا جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے فدیہ میں بھیجا تھا۔ ہار کا یہ واقعہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مدینہ منورہ آنے کا سبب بنا۔ اب حضرت ابو العاص سے جو نیکی اور قربانی عمل میں آئے گی وہ سب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خیر شمار ہوگا جو مختلف افراد میں پھیلتا چلا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بیٹیوں میں افضل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی تو خیر البنات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ساس ٹھہری۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی خیر البنات کا ہی خیر تھا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے درجہ شفقت مادری بنا۔ اور دیکھا جائے تو اس پہلو سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ذی النورین ہو گئے، اور اسی جہت سے خیر البنات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ٹھہری، اور افضل البنات آپ کی زوجہ محترمہ بنی۔ حضرت عبداللہ بن حشام سے روایت ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے، کیونکہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی۔ اس دعا کو پڑھنے سے پورا سال بندہ اور اس کی آل اولاد اللہ کے سائے میں رہتی ہے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کو گمان نہ ہو، اور پورا سال اس کا دل فطور سے پاک رہتا ہے اور اللہ کے قرب پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اور اس سال اس پر جو بلائیں اور مصیبتیں لکھی ہوتی ہیں وہ ٹال دی جاتی ہیں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی صحت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس سال وہ انسان ہر غم و کرب سے دور رہتا ہے جس نے یہ دعا پڑھی ہو۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ وہ گناہ جو بغیر توبہ و استغفار کے معاف نہیں ہوتے، آدمی کا قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، کسی پر تہمت لگانا، سچی گواہی کو چھپانا، جھوٹی قسم کھانا، کسی کا مال چھین لینا، سود کا معاملہ کرنا، یتیم کا مال ہتھیانا یا چھیننا، رشوت کھانا، جھوٹی حدیث بیان کرنا، قطع رحمی کرنا، رمضان کا روزہ توڑ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، فرض نماز کو وقت سے آگے پیچھے پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی پر جادو کرنا، قرآن پاک پڑھ کر بھلا دینا، چغلی کھانا، عورت کا اپنے خاوند کی نافرمانی کرنا، اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا، جھوٹ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔